السلام علیکم جی. آج آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نا وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹویٹر اور ہر جگہ پہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو جماعت اسلامی سے اپنی رائیں جدا کی، وہ ٹاپک بڑا ہارڈ ہے اور ہر کوئی جو نا اس پہ، خاص کر جماعت اسلامی کے جو اراکین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جو ذمہ دار ہیں، باقی اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں اور بڑے ایکٹیو بھی ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ بھی ہے اور سارا کچھ. وہ سینیٹر مشتاق صاحب پہ جو نا وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب نے جماعت اسلامی چھوڑی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوئے کہ آپ ان کو اس طرح کی جو نا وہ القابات سے نوازیں یا اس طرح کی جو حرکتیں کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سینٹ میں، وہ 25 کروڑ عوام کی توانا آواز تھے. وہ ہر مظلوم کی داد رسی کرتے تھے. وہ بین الاقوامی سطح پہ امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے تھے. امت مسلمہ کے جو مسائل تھے وہ بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے سینٹ کے فورم پہ بڑے تگڑے انداز میں، بڑے توانا آواز سے انہوں نے جو نا وہ سینٹ میں پیش کیے. اور سینٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے پوری جو ٹینیور تھا سینٹ کا، سینٹ میں ایک ہی شخصیت تھی، مشتاق احمد خان، جو بھرپور تیاری کے ساتھ، جو بھرپور جو نا وہ جو فیکٹ اینڈ فگر سے ان کے ساتھ وہ آتے تھے اور وہ پیش کرتے تھے اور زبردست جو نا وہ پریزنٹیشن دیتے تھے سینٹ میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹ میں جو ان کی پریزنٹیشن تھی، وہ باقی پارلیمنٹیرین کے لیے بھی جو نا رہنمائی تھی بہت بڑی، جو صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے خود کچھ صوبائی اسمبلی کے اراکین سے یہ کہا کہ آپ سینیٹر مشتاق صاحب سے رہنمائی لیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے جو نا غزہ پہ جو بات کی، فلسطین پہ جو ایشو پہ بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تحسین ہے. اور انہوں نے یہ دیکھیں کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی اور وہ بلا جھجک، بلا خوف و خطر جو نا وہ کود پڑے اور وہ جو نا وہ فلسطین چلے گئے، غزہ چلے گئے. اور پھر وہ جو نا وہ ظالم اور جابر فسطائیت اور ان کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلام جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جب یہ رائیں جدا کرنی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے اراکین ہیں، وہ پتہ نہیں انہوں نے نصاب نہیں پڑھا، سورہ حجرات نہیں پڑھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ نہیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مولانا مودودی صاحب سے لوگوں نے رائیں جدا کی، بڑے بڑے لوگوں نے رائیں جدا کی، تو کیا مولانا مودودی صاحب کا رویہ یہی تھا؟ اور مولانا مودودی صاحب پہ اتنی شدید تنقید ہوئی، لوگوں نے انہیں کیا کچھ نہیں کہا. آپ یقین کریں کہ بعض جگہوں پہ جماعت اسلامی کے خلاف لوگوں نے مساجد میں لکھ کے لگایا ہوا تھا، لیکن مولانا مودودی صاحب جو ایک بڑے نظریے کے حامل تھے، انہوں نے کبھی کسی کو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. اور اس فکر کے لوگ، اس سوچ کے لوگ، اس نظریے کے لوگ، اگر وہ اپنے ہی ایک ساتھی کو جو ان کے ساتھ اچھا اس نے ٹائم گزارا، آپ یقین کریں، میں یہ ولاگ نہیں بنانا چاہ رہا تھا، آپ یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا. کل میں نے مشتاق احمد خان صاحب کا ایک پروگرام سنا جس میں اینکر نے ان سے جماعت اسلامی چھوڑنے کے حوالے سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ میری 27 سالہ رفاقت تھی. اور جب وہ جماعت اسلامی چھوڑنے کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا بڑی مجھے تکلیف ہوئی ہے. وہ اب دیدہ ہو گئے، میں بھی جماعت اسلامی میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جماعت اسلامی جب چھوڑی جاتی ہے تو آپ یقین کریں گے بندے پہ کیا گزرتی ہے. جس کے اتنا عرصہ 37 سال جماعت اسلامی میں گزرے ہوں اور وہ جماعت اسلامی چھوڑ رہا ہو تو اس پہ کیا کیفیت طاری ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے، اور پھر انہوں نے یہ بڑی بات یہ بھی کی کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی خیر اس وقت بھی غالب ہے جماعت اسلامی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو نا رویہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا کم از کم مشتاق صاحب کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے یہ درخواست کروں گا، وہ میرے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں، میں اسلامی جمعیت طلبہ میں جب تھا تو وہ ہمارے ناظم اعلیٰ تھے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ امیر جماعت ہیں، وہ اراکین کو اور ذمہ داران کو اور جو لوگ بھی جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، جو جماعت اسلامی کا نام استعمال کر رہے ہیں اور جن کی شناخت جماعت اسلامی ہے، ان کو آپ فی الفور منع کریں. حافظ صاحب ان کو منع کریں، کم از کم یہ سینیٹر مشتاق صاحب کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں جو عام لوگوں میں جو تاثر جا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عام لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے خلاف، وہ یہ جو سارا انہیں جو لوگ سینیٹر مشتاق صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو عام لوگ جو نا وہ جماعت اسلامی کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا نیگیٹو سوچتے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں. ان کی رائے بڑی عجیب بنتی جا رہی ہے، تو اس چیز کو رکنا چاہیے اور اپنے لوگوں کی تربیت بھی کریں. اتنی بڑی دائی جو نا وہ تربیت یافتہ لوگ اور خیر والی جماعت، اور اس میں جو نا وہ لوگوں کی حالت یہ ہو، اور وہ اگر یہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہوں گے تو پھر ان کا عام لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہوگا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جو سیاسی ناکامی ہے اس کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ اور جو سوشل میڈیا پہ جو نا وہ چھوٹے چھوٹے ذہن کے چھوٹے چھوٹے دلوں کے لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو مولانا مودودی صاحب تھے، قاضی حسین علیہ رحمہ، بڑی شخصیت تھے، بڑا دل والے بندے تھے اور بڑے بڑے لوگوں کو جماعت اسلامی میں انہوں نے شامل کیا. حافظ نعیم صاحب ماشاءاللہ خود زبردست شخصیت ہیں، ان کا ایک پورے پاکستان میں ایک کریڈیبل وہ ہے. لیکن اگر جماعت اسلامی کے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے یا کسی